آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم پھر یسوع کے ایک معجزے میں سے سیکھیں گے۔ متی کی انجیل باب 8 اور اس کی 23 سے 27 آیت میں پڑھیں تو یہاں پر ایسے ہے کہ یسوع قدرت پر اپنا اختیار ظاہر کرتا ہے۔ یسوع نے فطرت پر اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے، ہوا اور پانی کو تھما کر۔ اس طرح ہے متی 8 23 سے 27 میں، جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے اور جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا۔ اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، اے خداوند، ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ اور اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو جھڑکا، ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ اور لوگ تعجب کر کے کہنے لگے، یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ جیسے 23 آیت میں ہے کہ جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے۔ ان مسیح کے دور میں گاڑیاں تو تھی نہیں، اس دور میں یا پیدل یا جانوروں پر، تو جو بحری ذریعہ تھا، کشتی جہاز کے ذریعے لوگ سفر کرتے تھے۔ یہ بھی ایک خاص ذریعہ تھا سفر کا، بحری۔ تو یہاں پر یسوع کشتی کا کفرنہوم سے دوسری جگہ جانے کے لیے استعمال کر رہا ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ اور جب وہ یہ گلیل ہی کی جھیل ہے، جب وہ جھیل کے بیچ میں ہے تو طوفان اس قدر شدید ہو جاتا ہے کہ جو کشتی ہے وہ ڈوبنے لگ جاتی ہے، کیونکہ مرکز کی انجیل باب 4 میں لکھا ہے کہ جو کشتی تھی پانی سے بھری جاتی تھی، اور یہاں پر لکھا ہے کہ طوفان اس قدر زیادہ ہے کہ کشتی لہروں میں ہے۔ اور جو یہ والی جھیل تھی، گلیل کی جھیل، یہ جلد فوری طور پر ہوتا تھا کہ طوفانی ہو جاتی، لہریں اٹھنا شروع ہو جاتی، کہ اس قدر طوفان ہو جاتا کہ کشتی رانی کرنا مشکل ہو جاتا، یا زیادہ لوگ ہوں تو ڈوب بھی سکتی ہے جیسے یہاں پر ہے۔ اور پھر آگے ہے کہ مگر وہ سوتا تھا۔ یسوع انسان ہوتے ہوئے، مکمل انسان ہوتے ہوئے، یسوع کو نیند بھی آتی تھی، بھوک بھی لگتی تھی، اور جیسے بیان ہے کہ یسوع نے اس سے پہلے شفائیں دی، معجزے کیے، اور کبھی کسی کی درخواست سننا، کبھی کسی کی درخواست سننا، اور یہاں پر کشتی میں آ کر یسوع کو فرصت ملی ہے کہ یسوع تھوڑا سا آرام کر سکے، تو یسوع سو گیا۔ پھر یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ شاگرد، باقی لوگ سب اٹھے ہیں، سب پریشان ہیں کہ ہم مرنے کے قریب ہیں، ہم ڈوب جائیں گے، ہم مر جائیں گے، جبکہ یسوع سو رہا ہے۔ کشتی ڈگمگا رہی ہے، کشتی کے بیچ میں پانی آ رہا ہے، لہریں اٹھ رہی ہیں، شور ہے، ہوائیں تیز ہیں، لیکن یسوع سو رہا ہے، کیونکہ وہ تو ان ہواؤں کا، ان لہروں کا مالک، خالق ہے، اسے فکر نہیں، جبکہ عام لوگ، شاگرد فکر مند ہیں۔ اور آگے وہ یسوع کے پاس آ کر یسوع کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے خداوند، ہمیں بچا،
ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اور یسوع نے ان سے کہا آئے کم مت کا دو، ڈرتے کیوں ہو۔ یسوع نے پہلے یہ نہیں کیا کہ یسوع نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا۔ یسوع نے پہلے ان کی تردید کی، کیا کہہ لیں، یسوع نے پہلے انہیں ڈانٹا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کیوں فکر کرتے ہو۔ کسی بھی حالات میں، کیسے بھی مسائل پریشانی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کسی لحاظ کی بھی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یسوع نے ان کے اعتقاد، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے انہیں کہا کہ تم کیوں ڈرتے ہو۔ جب ہمارے ساتھ اب جسمانی طور پر یسوع نہیں ہوتا، لیکن روحانی طور پر یسوع ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اور ہمیں کبھی بھی فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان یسوع پر پختہ ہونا چاہیے، اور یسوع نے یہاں پر ان کی اس کمزوری کی نشاندہی کی کہ تم کیوں ڈرتے ہو۔ اور جب یسوع اٹھا، اور یسوع نے جیسے کسی چھوٹے بچے کو نہیں ڈانٹ دیتے، بالکل اسی طرح یسوع نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ آپ تصور کریں، طوفان ہو، بارش ہو، آندھی چل رہی ہو، اولے برس رہے ہوں، اور شور ہو، تو کیسا منظر ہوگا۔ کوئی انسان باہر ویرانے میں ہو اور وہ اس زد میں آ جائے، تو وہ سوچ سکتا ہے کہ کس طریقے سے کون اس پہ قابو پا سکتا ہے، یا انسانوں میں سے یا کوئی ایسی ہستی ہے جو اسے کنٹرول کر سکتی ہے۔ لیکن یسوع ہے کہ یسوع نے جیسے بیماروں، اندھوں، کوڑیوں، مفلوجوں کو شفا دے کر ثابت کیا کہ میں انہیں بھی ٹھیک کر سکتا ہوں۔ جو قدرتی عناصر ہیں، جو قدرتی ہوا، پانی، آندھی، طوفان ہے، میں ان پر بھی بالکل اسی طرح اختیار رکھتا ہوں۔ چلیں آپ سمجھیں کہ جب بہت بارش ہو، طوفان ہو، آندھی آئے، تو کیا وہ ایک دم رک جاتی ہے؟ ایک دم تو رکتی نہیں ہے، آہستہ آہستہ ہی وہ رکتی ہے۔ جبکہ یسوع نے جب کہا تو وہ ایک دم، جیسے وہ اپنے آپ کو، یسوع نے جب اسے جھڑکا، ڈانٹا، اور وہ ایسے ہو گیا کہ جیسے وہ چھپا رہی ہے اپنے آپ کو۔ وہ آندھی، وہ شور، وہ لہریں، کہ ہم یسوع کے غصے کا، ناراضگی کا کس طرح سامنا کریں۔ انہوں نے یسوع کی حضوری سے، یسوع کے غصے سے، ان الفاظ سے اپنے آپ کو چھپایا کہ جیسے ہم ادھر ہے ہی نہیں۔ اس طرح ہے، یسوع سوچے، یسوع کہے تو ویسے ہو جاتا ہے۔ ہمیں یسوع پر پورا اعتماد ہونا چاہیے۔ اور آگے لکھا ہے، اور لوگوں نے تعجب کیا کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ یسوع کے شاگردوں کے ساتھ عام لوگ بھی تھے، عام مسافر بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا آدمی ہے، کیونکہ یسوع حقیقت میں تو وہ خدا ہے، لیکن جب یسوع عام بچہ بن کے آیا تو وہ عام انسان بن کے ہی رہا۔ وہ اسے عام انسان سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ اس نے کہا اور ہوا اور پانی، لہریں تھم گئی ہیں۔ جبکہ یسوع عام انسان تو تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ خدا بھی ہے۔ وہ ان لہروں کا، ان ہواؤں کا، ان پانیوں کا وہ مالک ہے۔ وہ چاہے تو انہیں غائب کر سکتا ہے، وہ چاہے تو انہیں جو بھی حکم دے۔ بیماریاں جس طرح اس کا حکم مانتی ہیں، اسی طرح لہریں، پانی اور ہوائیں بھی اس کا حکم مانتی ہیں۔ اور وہ نہیں جانتے کہ یہ تو خداوندوں کا خدا ہے،
یہ تو ہر چیز کا خالق ہے جو ہمارے ساتھ آج کشتی میں موجود ہے۔ اسی طرح یسوع ہمارے ساتھ بھی، خاص کر ایمانداروں کے ساتھ ہر وقت یسوع رہتا ہے اور وہ انہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمیں اس پر پورا پختہ ایمان رکھنا ہے کہ ہم بڑے بڑے طوفان، بڑی بڑی لہریں، بڑے بڑے دکھ، پریشانیاں، مشکلات، مصائب میں کیوں نہ گر جائیں، لیکن جو اس کے لوگ ہیں وہ انہیں اسی طرح، جس طرح اس نے اپنے شاگردوں کو اس کشتی کو نکالا، اسی طرح وہ ہمیں بھی بڑے بڑے طوفانوں سے، بڑی مشکلات سے، بڑی پریشانیوں سے وہ نکالنے پر قادر ہے۔ لیکن ہم اس کے ساتھ پیوست رہیں، اس میں مضبوط رہیں، اسے قبول کریں، اس پر ایمان رکھیں، تو وہ ہمیں ہر قسم کی پریشانی سے، تمام طرح کے دکھوں سے، تمام طرح کی پریشانیوں سے، طوفانوں سے نکالنے پر قادر ہے۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت دے، آمین۔